السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل قاری محمد ایوب خان۔ آج کی جو حدیث پاک ہے نا، بڑی پریشان کن حالات ہیں ہم مسلمانوں کے، خاص کر نوجوانوں کے لیے۔ آپ پوری سننا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سکپ نہیں کرنا، آگے نہیں کرنا۔ سنیں گے تو پھر انشاءاللہ آپ کو صحیح سمجھ آئے گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے اس حالات کے بارے میں ہمیں کیا انفارمیشن دی، ہمیں کیا حضور نے فرمایا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ، میں ایسی قوم کو جانتا ہوں کہ جب وہ کل قیامت کے روز اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے، قیامت کے دن آئیں گے، جو تہامہ پہاڑ جتنے نیکیاں ان کے پاس ہوں گے، بہت بڑے پہاڑ، اس پہاڑ کے برابر ان کے پاس ڈھیروں نیکیاں ہوں گے، ڈھیروں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ ان کی نیکیوں کو غبار کی طرح، گرد آلود کی طرح، ہباء منثورا، گرد و غبار کی طرح اللہ ان کو اڑا دے گا، جیسے روئی اڑتی ہے، جیسے گرد و غبار اڑتی ہے، فرمایا ایسے اللہ اڑا دے گا۔ میں اسی قوم کو جانتا ہوں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی اس کے بارے میں بتائیں کہ آخر ان لوگوں کا وہ عمل کیا ہوگا، ان لوگوں کا کردار و افعال کیا ہوں گے کہ جس کی وجہ سے وہ ڈھیروں نیکیاں لائیں گے، تہامہ پہاڑ کے برابر ان کے پاس نیکیاں ہوں گی، مگر اللہ ان کی نیکیوں کو گرد غبار کی طرح اڑتے ہوئے روئی کی طرح بکھیر کے اللہ رکھ دے گا، کوئی قدر و قیمت ان کی نہیں ہوگی۔ یا رسول اللہ ہمیں بتائیں تاکہ ہم ان اعمال سے، ہم ان افعال سے ہم بچ جائیں، کیونکہ صحابہ کرام حریص تھے نیکیوں کے بارے میں۔ فرماتے کوئی بھی نیکی ہو، ہم ایسا نہ ہو ہم رہ جائیں، یا کوئی گناہ ایسا نہ ہو کہ ہم سے سرزد نہ ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو بڑی نیکیاں کریں گے، بڑی نیکیاں، نمازیں پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، حج کریں گے، بڑے بڑے اچھے کام کریں گے، لیکن حضور نے ارشاد فرمایا جب وہ تنہائی میں ہوں گے تو برائی سے باز نہیں آئیں گے، ان کو جب برائی کا موقع ملے گا تو وہ برا کر دیں گے۔ جس وقت ان کو خلوت میسر آئے گی اور کوئی گناہ کا ان کے پاس ذریعہ بھی موجود ہوگا، وہ ٹلیں گے نہیں، وہ فوراً وہ گناہ کر دیں گے، اور پھر باہر آ کر پھر وہی رند کے رند بھی رہے اور ہاتھ سے جنت نہ گئی۔ آج یہی حالات ہیں ہمارے مسلمانوں کے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، سارا عمل کرتے ہیں، مگر جب خلوت ہوتی ہے، جب تنہائی ہوتی ہے تو بڑے بڑے گناہ کر جاتے ہیں۔ وہ نماز تو بے حیائی اور برائی سے بچاتی ہے۔ ایسی نماز جس نے نماز عشاء پڑھنے کے بعد تم کو فلموں، ڈراموں اور فحش مواد سے جس نماز نے آپ کو نہیں روکا، تو آپ خود اندازہ کریں وہ آپ نماز کیسی پڑھ کر آئے۔ ایسی نماز کہ جس نماز کے پڑھنے کے بعد آپ برائی سے باز نہیں آئے، آپ کو موقع ملا اور آپ نے برائی کر لی، بتائیں کیسی وہ نماز قبول کرے گا اللہ؟ اور میں نیکیاں بڑی ہوں گی ان کے پاس، تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لائیں گے، مگر سب نیکیوں کو اللہ تباہ و برباد کر دے گا، گرد و غبار بنا دے گا، کوئی اوقات نہیں ہوگی۔ حضرت ابراہیم خواص بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے اللہ والے، فرماتے میں ہر روز قبرستان جاتا رات کو، وہاں بیٹھ کر کوئی پڑھائی بھی کرتا، دعا بھی کرتا لوگوں کے لیے۔ فرماتے ایک دن میں لیٹ گیا، وہاں پہنچا، دیر ہو چکی تھی، کافی رات ہو چکی تھی، وہاں بیٹھ کر پڑھتا رہا، مجھے آنکھ لگی، کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ تو میں نے اس شخص سے پوچھا کہ تمہیں کس لیے عذاب ہو رہا ہے؟
تو اس شخص نے کہا میں نے بھی یہی سوال اللہ کی بارگاہ میں کیا، اللہ میں تو نماز پڑھتا تھا، میں تو روزے رکھتا تھا، میں تو بڑا اچھے کام کرتا تھا، مجھے کس لیے عذاب دے رہے ہو؟ تو حضرت ابراہیم خواص فرماتے میں نے اس شخص سے پوچھا پھر اللہ کی جناب سے کیا جواب آیا؟ کہتے یہ جواب آیا تو نماز بھی پڑھتا تھا، روزے بھی رکھتا تھا، اچھے عمل بھی کرتا تھا، مگر جب تو اکیلے میں گناہ کرتا تھا تو پھر مجھ سے بے خبر ہو جاتا تھا، تجھے پتہ نہیں تھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ جو تمہیں سزا مل رہی ہے، یہ جو تمہیں عذاب مل رہا ہے، یہ تمہیں اس وجہ سے مل رہا ہے کہ جب اکیلا ہوتا تھا تو یہ سمجھتا تھا کہ میں اکیلا ہوں اور تم مجھ سے بھی بے خبر ہو جاتا تھا۔ میرے نوجوان ساتھیوں، بھائیوں، بزرگوں، بہنوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ کے لیے اپنے اعمال اچھے بناؤ۔ بندہ جیسے ہی مرتا ہے اس کا عذاب شروع ہو جاتا ہے، اللہ کا اس کا حساب شروع ہو جاتا ہے، پہلی رات قبر میں آتی ہے حساب شروع ہو جاتا ہے۔ ہم کیا حساب دے پائیں گے؟ ہم نے کون سے عمل کیے ہیں؟ کیا حساب دیں گے ہم؟ بندہ مر گیا، قبر میں پہنچا، بس فرشتوں نے آ کر شروع کر دیا، ہاں بھائی کتنی نمازیں پڑھی، کیسے کیسے گناہ کیے، کہاں سے بچا، کہاں سے نہیں بچا۔ پھر پتہ چلتا ہے میں نے زندگی کن کاموں میں گزار دی، زندگی کو خواہش زر میں بسر کرتے رہے، فقط کفن کی خاطر تنا سفر کرتے رہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ ان کی نیکیوں کو بے وقت کر دے گا۔ تو نماز بھی پڑھیں اور پھر گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچائیں، نماز بھی پڑھیں پھر تنہائی میں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا قول ہے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مومن وہ نہیں جس کی مجلس پاک ہو، فرمایا مومن وہ ہے جس کی تنہائی بھی پاک ہو۔ اگر مجلس میں بیٹھے تو صوفی صاحب، علامہ صاحب، حاجی صاحب سب کچھ بن گئے، اور تنہائی جب میسر آئی تو پھر گناہوں سے باز نہ آئے، تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے روز اور قبر میں بھی قیامت کے روز ہماری نیکیوں کو اللہ بے وقت کر دے گا۔ اپنی نیکیوں کو بے وقت نہ کریں، اپنے کردار کو تنہائی میں بہتر بنائیں۔ آج جو ہمیں تنہائی میسر ہے اور پھر گناہ کے جو مواقع میسر ہیں یہ آپ تمام جانتے ہیں، تو کیوں نہ ہم اس کو نیکی کے کاموں میں خرچ کریں۔ دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔